اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ جو ترقی کرتا جا رہا ہے تو بہت سارے فائدے اگر ہم لوگوں کو حاصل ہو رہے ہیں تو بہت سی خرابیاں بھی جو ہے وہ ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ مثلا پہلے جو دینی لحاظ سے اگر گمراہی اگر کہیں شروع ہوتی تھی، بدعقیدگی کہیں یہ ہوتی تو مطلب عالمی سطح تک پہنچتے پہنچتے اس کو مطلب برسہ برس جو ہے وہ لگ جاتے تھے۔ کوئی فتنہ جو ہے بہت جلد عام نہیں ہوتا تھا، لیکن آج جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت جلد فتنہ پروروں کو اپنے عقائد اور اپنے برے نظریات کو عام کرنے میں آسانی ہو گئی ہے۔ تو طرح طرح کے فتنے جو ہے رونما روز بروز ہو رہے ہیں اور ہم جو ہیں اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ جو لوگ میچیورڈ طبقہ ہے وہ تو دیکھتے ہیں اور مطلب جو ہے سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ جہالت پر مبنی اس طرح کی گفتگو ہے، لیکن وہ طبقہ جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور دین سے جو ہے بیگانہ ہے، ان کو جب یہ سب نئی باتیں جو ہے کان میں پڑتی ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ بدعقیدگی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے جو ہے اس طرف بڑھتے ہیں۔ تو انہی فتنوں میں سے جو ہے کہ فتنہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ اہل سنت پر جو ہے قدغن لگانا اور ان کے عقائد کو جو ہے وہ نشانہ بنانا ہے، اور ہر چیز کو جو ہے وہ نشانہ بنانا۔ تو ابھی ایک مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک چیز میں نے دیکھا تھا، تو یہ لوگ تو ہیں ہی ہیں، یہ بالکل جو ہے یہ رافضیت اور ظاہر ہے وہ مطلب کیا کہا جائے وہ شیعت کو فروغ دے رہے ہیں، یا وہاں سے وہ مطلب جو ہے ان کا وظیفہ خاری کا حق ادا کر رہے ہیں کہ اللہ ہی جانے۔ ان میں ایک صاحب جو ہے یاسین قادری صاحب ہیں، یہ خود کو علامہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ طرح طرح کا جو ہے وہ افضلیت کا مسئلہ، تو صدیق کا لقب جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے لیے نہیں، حضرت علی کے لیے صدیق کا لقب تھا، بلکہ صدیق اکبر کہیے کہ صدیق اکبر جو ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ حسن اللہ یاری، ٹھیک ہے، تو ان کو تو مطلب بڑا زوم ہے کہ بھائی یہ بہت بڑے محدث ہیں، اور اہل سنت کی شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جن تک ان کی رسائی نہ ہو، اور بہت بڑے محقق ہیں اور ہر حدیث کو پرکھنے کا جو ہے ان کو گن آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے صداقت علی فریدی صاحب، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے بالکل شیعت کا جو ہے وہ حق ادا کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ بھئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے بہت سے جو ہے بہت قریب کے شیعہ جو ہیں وہ دوست ہیں، بہت مطلب قریب کے دوست ہیں، وہ اپنے عقیدے میں ہیں، میں اپنے عقیدے میں ہوں، لیکن ایک دوسرے کو اگر نشانہ بنانا شروع کر دیا جائے تو کہاں سے یہ دوستی رہے گی؟ تو یہ اس طریقے کا مطلب اہل سنت کے مطلب جو ہے آپ اس کی جماعت میں داخل ہو کر اہل سنت کے عقائد پر اگر حملہ کریں گے تو یہ تو بہت جو ہے مذموم بات ہے یہ، اور ظاہر ہے اس کا دفاع کیا جائے گا۔ تو اہل سنت تو یوں ہی بس ایسے ہی کسی کمزوری بنیاد پر تھوڑے کھڑی ہے، اس کی بنیاد بہت مضبوط اور بہت گہری ہے۔ آپ اس پر جو ہے یہ اس طرح کا جو ہے وہ تحقیق کے نام پر جہالت کو عام کر کے سوچیں گے کہ اہل سنت کو جو ہے شکست دے دیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اہل سنت کی جڑیں بہت گہری ہیں، بہت گہری۔ تو ایک وہ ویڈیو ان کا ہے وہ یوٹیوب پر کہ صدیق اکبر کون، تو اب وہ زبردستی جو ہیں وہ ایک روایت کو لے کر کے وہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت کے حوالے سے ہے نا، اب وہ یہ ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے۔ اہل سنت میں صدیق اکبر جو ہے وہ مطلب ان کا تو ایک ترہ ہے نا کہ حضرت علی اور آپ کے خانوادے کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوتا آیا ہے، اور مطلب جو ہے مطلب کیا بولا جائے، نااہل لوگوں کو جو ہے وہ خلافت کی ذمہ داری دے دی گئی اور رسول اللہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس طرح کا تو عقیدہ ہے اور ان کا دفاع کرتے ہیں یہ۔ تو اب اس پر جو ہے بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں، کچھ حضرات اہل سنت کی جانب سے انہوں نے دفاع بھی کیا ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا تو اچانک جو ہے ایک کتاب میری نظر سے گزری، ابقات کے نام سے۔ ابقات بھی ایک ابقات تو حضرت شاہ اسماعیل شہید کی ہے، تو وہ تو بالکل معرفت پر اور
دوسرے مضامین ہیں اس میں. یہ ابقات جو ہے یہ انگلینڈ میں ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب ہیں, اور مطلب تھے وہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 1982-83 کے ادھر کے ہیں. تو وہ اسلامک اکیڈمی مانچسٹر وہاں وہ چلاتے تھے, اور وہاں سے انہوں نے بہت بڑے بڑے علمی جو ہے کارنامے انجام دیے. ان کی کتابیں آپ موجود ہیں نیٹ پر, اور اس پہ آپ ان کو دیکھ کر کے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ یہ علامہ خالد محمود کس درجے کے جو ہیں وہ عالم رہے ہوں گے, اور ظاہر ان کی مطلب جو ہے ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا. تو ابقات کے نام سے انہوں نے بہت سارے مضامین جو فتاوے وغیرہ اور ان سے جو سوالات پوچھے جاتے تھے ان کے جو جوابات دیتے تھے رسائل کے ذریعے, خطوط کے ذریعے, ان سب کو یہ جمع کر دیا گیا اس میں. تو اس میں ایک سوال کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی صدیق اکبر جو ہے, بعض شیعہ حضرات یا انہی کے ہم نوا جو ہے کہتے ہیں کہ صدیق اکبر تو علی ہے, چونکہ وہ ایک روایت موجود ہے, پھر ہم حضرت ابو بکر کو جو ہے صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ تو ان کا جواب جو ہے وہ علامہ خالد محمود صاحب نے وہ بہت زبردست جواب دیا. تو میرا خیال ہوا کہ چونکہ یہ ٹاپک جو ہے نیٹ پہ موجود ہے تو اس کو میں بھی چھیڑ دوں علامہ خالد محمود کے حوالے سے. انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں, اور جہاں جہاں تھوڑی سی ضرورت محسوس ہو تشریح کی تو وہ بھی کرتا چلا جاؤں. تو وہ سوال یہ پوچھا گیا ان سے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب کب سے ملا تھا اور کہاں سے ملا تھا؟ ایک شیعہ صاحب کہتے ہیں کہ صدیق اصل میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا, مگر افسوس یہ آہستہ آہستہ حضرت ابو بکر کو دے دیا گیا. اس الزام کی تفصیل مطلوب ہے. کوئی سیالکوٹ کے صاحب ہیں, انہوں نے ان سے سوال پوچھا تھا, تو علامہ خالد محمود کی جانب سے جواب آیا, اس کو میں پڑھتا ہوں. سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق کا لقب نہ خود اپنے لیے وضع کیا ہے کہ لوگوں کو کہتے پھریں کہ میں صدیق اکبر ہوں, اور نہ ہی یہ اعزاز انہیں امت نے بخشا, بلکہ خود لسان شریعت نے مطلب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں صدیق کے لقب سے نوازا تھا, اور یہ اتنا بڑا اعزاز اور اکرام ہے کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں احد پہاڑ پر تھے کہ پہاڑ پر لرزہ طاری ہوا. اس پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسکن احد فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان, کہ اے پہاڑ تو سکون کر کہ تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. اس میں صراحت کے ساتھ حضرت ابو بکر کے لیے صدیق کا لقب خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے. پھر ملا کلینی, یہ شیعہ عالم دین ہے, ملا کلینی کے استاد شیخ علی بن ابراہیم قومی لکھتے ہیں کہ جب حضرت مطلب دیکھیے یہ جو ہے یہ دلیل جو ہے علامہ خالد میں وہ شیعہ کی کتاب سے دے رہے ہیں, کہ شیعہ کی کتاب میں بھی جو ہے صدیق حضرت ابو بکر کو کہا گیا ہے, نہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو. کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر غار میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جعفر اور دوسرے مہاجرین حبشہ کی کشتی کو سمندر میں ٹھہرے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس پر حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ مجھے بھی دکھائیں, تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک مل دیا. پھر حضرت ابو بکر نے بھی وہ سارا نقشہ دیکھا. اس سے آگے روایت کے الفاظ یہ ہیں, وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت صدیق, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ آپ ہی صدیق ہیں. پھر حضرت امام باقر بھی فرماتے ہیں, حضرت امام باقر شیعوں کے ائمہ 12 اماموں میں سے ہیں, اور ظاہر اہل سنت کے مطلب جو ہے اکابر اور بہت اہل بیت میں سے بہت قابل احترام شخصیت. تو یہ حضرت امام باقر بھی فرماتے ہیں یہاں وہ صدیق ہیں, جو انہیں صدیق نہ کہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بات دنیا آخرت میں سچی نہ کرے.
کہ اب بتائیے کہ یہ جو ہے کشف الغمہ یہ شیعوں کی کتاب ہے، اس سے حوالہ جو ہے انہوں نے دیا، ایران میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 220. یہ حضرت امام باقر کی جو ہے، یہ دیکھیے جملہ، یہ آپ دیکھیے، اس کو آپ بھی ذرا کوٹ کیجئے. کیا حضرت امام باقر سے مطلب جو ہے وہ غلطی ہو گئی صدیق کہنے میں؟ اس دعا کے عربی الفاظ یہ ہیں: من لم یقل لہ صدیق فلا صدق اللہ قولہ فی الآخرہ فی الدنیا قولہ فی الدنیا والآخرہ. جو شخص انہیں حضرت ابو بکر کو مطلب جو صدیق نہ کہے، خدا اس کی کسی بات کو دنیا آخرت میں سچا نہ کرے. کیا پیارے الفاظ ہیں، اور عربی کا کیا زبردست جملہ استعمال کیا گیا ہے. سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق جس روایت میں صدیق اکبر کا لفظ منقول ہے اور شیعہ اسے استدلال میں پیش کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں. یہ علامہ خالد محمود کی تحقیق ہے، آپ وہاں دیکھ لیں کتاب ابقات اٹھا کر. سنن ابن ماجہ میں وہ روایت اس طرح مروی ہے کہ وہ پورے الفاظ ہیں، لیکن آخر کے جو الفاظ ہیں، قال علی انا عبداللہ واخو رسولہ انا الصدیق الاکبر. اس میں راوی جو ہے وہ محمد بن اسماعیل راجی، اور انہوں نے سنا عبید اللہ بن موسیٰ سے، اور انہوں نے جو ہے وہ عباد بن عبداللہ، یہ 3 نام ہے. تو حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں، حضور کا بھائی ہوں، اور میں ہی سب سے بڑا صدیق ہوں. یہ حدیث درایتاً اور روایتاً کسی طرح صحیح نہیں. درایتاً تو اس لیے صحیح نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے اخلاق فاضلہ ممتاز تھے، طبیعت میں تواضع تھی، حلم اور نرمی بے مثال تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے خود اپنی تعریف کرتے پھرے اور پھر یہاں تک کہہ دیں کہ میں ہی سب سے بڑا صدیق ہوں؟ یا فارسی کے اشعار لکھے گی مطلب ستائش خود بخود کردن زیبد مرد دانارا. مرد دانا جو ہے اپنی ستائش خود نہیں کرتا. حضرت ابو بکر صدیق کے لیے جو لفظ صدیق وارد ہے وہ حضرت ابو بکر کی اپنی زبان سے نہیں، یہ بہت قابل غور ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور حضرت امام محمد باقر کے ارشاد سے ثابت ہے. وہ خود اپنے آپ کو صدیق نہیں کہہ رہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہیں اپنے کو صدیق نہیں کہا. یہ حضرت ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدیق ہو، اور حضرت امام باقر نے کہ مطلب جو ہے وہ خود شیعہ کی کتاب میں یہ ہے، اس کے حوالے موجود ہیں. روایتاً یہ قول اس طرح صحیح نہیں کہ اس کے راوی عبید اللہ بن موسیٰ خود شیعہ تھے. کشف الاستار یہ شیعوں کی کتاب ہے، اس میں آپ اٹھا کر دیکھیے صفحہ نمبر 71 تقریب 171. اس میں یہ موجود ہے کہ یہ جو ہے عبید اللہ بن موسیٰ عقیدے میں وہ شیعہ تھے. تو شیعہ کی روایت اہل سنت کیسے لیں گے، اور کیسے جو ہے اس کو جو ہے وہ استدلال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے؟ بس ایک شیعہ کی روایت سے اہل سنت کے خلاف کوئی حجت قائم نہیں ہو سکتی. اہل سنت کی کتابوں میں اگر یہ منقول ہے تو شیعہ راویوں سے منقول ہے، پس ذمہ داری اصل پر ہے، نقل پر نہیں. پھر اس کے راوی منہال بن عمرو پر بھی وہم کی جرح موجود ہے. عباد بن عبداللہ کوفی بھی ضعیف ہیں. دیکھیے کشف الاستار یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 52 تقریب میں بھی 122. امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر کی 2 جلد میں بھی اس روایت کی تضعیف کی ہے، مطلب اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس روایت کو. سندھ کے پیر جھنڈا ایک جگہ ہے، وہاں کی ایک لائبریری میں علامہ خالد محمود جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ وہاں کے کتب خانہ میں کتاب الضعفاء للعقیلی کا ایک قلمی نسخہ موجود ہے. اس میں سلیمان بن عبداللہ کے ترجمے میں اس روایت پر امام بخاری کی جرح کی پوری توثیق ہے. اب بتائیے، حاصل یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے درایتاً اور روایتاً ہرگز ثابت نہیں. حضرت علی کی شان اس سے بلند ہے کہ خود اپنے منہ سے اور اس انداز سے اپنی تعریف کرتے پھریں. واللہ اعلم بالصواب. کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ.
یہ حضرت علامہ خالد محمود کے یہ جواب تھے، اس میں یہ صاف کر دیا گیا کہ سنن ابن ماجہ میں یہ جو روایت ہے، اس کو بڑے استدلال کے ساتھ جو یہ اللہ یاری، حسن اللہ یاری اور صداقت علی فریدی وغیرہ جو صدیق اکبر کے لیے، حضرت علی کے لیے صدیق اکبر کا لفظ کو استعمال آ رہا ہے۔ حضرت علی کا خود جو ہے اتنی فضیلت ہے کہ آپ کا رتبہ کم ہے، صدیق اکبر یہ کیا ہے؟ اصل ہے کہ بس اہل سنت پر قدغن لگانا ہے، ان کو جو ہے متون کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ تم غلط ہو، ہر جگہ غلط ہو۔ ارے بھائی صدیق اکبر میں ایسا مطلب کیا یہ کہ وہ لگا دیں گے وہاں، تو اصل گرانا مقصود ہے۔ یہ جو بغض ہے نا صحابہ کرام کا جو ہے یہ بغض، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ ایسے نہیں فرمایا کہ اصل میں بغض صحابہ جو ہے وہ شیعت ہے، نہ کہ حب اہل بیت۔ حب اہل بیت تو جو ہے وہ ظاہر ہے، وہ ایمان کی ترقی اور اس کی جو ہے وہ ظاہر ہے، اس کا وہ یہ ہے۔ تو یہ حب اہل بیت سے جو ہے کوئی شیعہ نہیں ہوتا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا شیعت ہے تو سب سے بڑا شیعہ تو میں خود ہوں۔ تو ایسا کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ اہل بیت سے محبت شیعت ہے ہی نہیں، اصل ہے بغض۔ تو آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر کے لفظ کو یہ چھیننا اور چھین کر جو ہے وہ یہ ثابت کرنا، یہ کیا ہے؟ اصل یہ کیا ہے؟ پھر آپ کسی دن کہیں گے فاروق بھی جو ہے، حضرت عمر فاروق کا جو ہے وہ لقب نہیں، فاروق بھی جو ہے، یہ کیا ہے یہ سب چیزیں؟ تو اس سے جو ہے رک جائیں، اور صحیح معنوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب جو ہے امت کا اتحاد یہ رہے تو آپ مطلب بالکل صاف ہو جائیے کہ بھائی میں ادھر ہوں اور آپ ادھر ہیں، شیعہ رہیں، اہل سنت رہیں، اور کسی ایک جو ہے اس پہ کلمے کی بنیاد پر جو ہے اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کے ان کے اکابر کو جو ہے وہ گالیاں دے کر یا ان کے کسی لقب کو جو ہے وہ غلط بتانا، پھر یہ اس طریقے سے چیزیں جو امت میں رائج ہو چکی ہوں اور امت ایک لمبے عرصے سے اس کا استعمال کرتے ہو، اچانک آپ کہیں گے کہ بھائی یہ چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ امام حسین کو جو ہے سید الشہداء کہا جاتا ہے، تو ایک صاحب ہیں، وہ پتہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، وہ انتقال کر گئے، وہ ہماری وہ مسجد کے جو ہے وہ امام بھی رہ چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو چھینا جا رہا ہے، سید الشہداء تو حضرت امیر حمزہ کا جو ہے لقب ہے، امام حسین کو کیسے کہا جا سکتا ہے؟ حالانکہ وہ دیوبند سے ان کا تعلق تھا، لیکن یہ بات انہوں نے کیسے کہہ دی؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی کتاب، جس میں خود جو ہے انہوں نے دفاع کیا ہے کہ امام حسین کو سید الشہداء کہنے میں کوئی خبات نہیں ہے، ہمارے اکابر کہتے تھے، ہم لوگ سب کہتے آئے ہیں۔ تو اچانک کوئی بات اگر آپ کہیں گے نا، امت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ایمان کی حفاظت فرمائے اور علم دین، صحیح علم دین یہ جو ہے وہ عطا فرمائے، تاکہ ہم حق اور باطل میں تمیز کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔